مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً سلام پھیر دیں اور اس کے بعد عشاء کی جماعت شروع کریں بغیر تکبیر کے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل اور زیادہ قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا، سوائے ایک دعا کے اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما لی، لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو پھر مانگا تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے۔ اور شیطان کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ لہٰذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی خوب ہمیں قدر کرنا ہے۔ فجر کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے، لہذا فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی 70 کنکریاں بھی یہیں سے چن لے۔ کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہے۔ نمبر 1 رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 4 طواف زیارت۔ پہلے 3 میں ترتیب واجب ہے، یعنی رمی کرنی ہے پہلے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ تینوں ستون دیکھ رہے ہیں۔ آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے، مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت مارے۔ رات میں بھی مار سکتے ہیں، وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اس لیے اطمینان سے کام کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریاں اوپر کے حصے میں جا کر ماریں، اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ 10 تاریخ کا پہلا کام
بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکری ستون ہی کو لگے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ارادے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریاں مارو۔ یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار ہے یا کمزور بوڑھا یا اپاہج ہے جو جمرات پر پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی مارے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھبرا کر یا پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے خود مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب آپ نے کنکریاں مار دی تو آج دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے، کر لیں تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور حرم میں کرنا چاہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وقت متعین کر کے وکیل بنا دیں۔ وقت اس لیے متعین کرنا ہے تاکہ آپ سر منڈوا سکیں، کیونکہ قربانی سے پہلے سر نہیں منڈوا سکتے۔ حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، مگر وقت متعین کرنے میں آپ ہوشیار رہیں۔ جو وقت آپ کی قربانی کا وہ لوگ بتائیں تو احتیاطاً اس سے 2 گھنٹہ تاخیر سے ہی اپنا حلق کروائیں۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام۔ قربانی کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ حلق یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کرنا اور قصر یعنی سر کے بال منڈوانا۔ احرام اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔
اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں۔ آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرنا واجب ہے، قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکریاں مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ لہذا دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق۔ اگر ترتیب الٹ دی تو دم واجب ہوگا۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت، یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے 10 کی صبح کو مزدلفہ سے جب آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے تو بجائے مینا میں رکنے کے آپ سیدھے حرم میں پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، پھر آ کر اطمینان سے مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو بھی درست ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں جب سہولت ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف بھی ایسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار لیتا ہے تو اس میں اضطباء نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیتے ہیں تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، یعنی کاندھے ہلاتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلیں گے اور 7 چکروں میں اضطباء ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔